سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق شیراز ریجن کا اصل کمال پرسیپولس ہے۔ یہ نام اسے یونانیوں نے دیا، وہ ایران کو پرشیا کہتے تھے، جبکہ ایرانی اس علاقے کو تخت جمشید لکھتے اور پکارتے رہے۔ یہ ان کے لیے آج بھی تخت جمشید ہے۔ جمشید فردوسی کے شاہ نامہ کا ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس میں جان کر وہ مستقبل دیکھ لیتا تھا۔ فردوسی نے اس پیالے کو جام جم لکھ کر اس پر مہر ثبت کر دی۔ یہ شہر پسرگارد سے 2 گھنٹے اور نقش رستم سے 40 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یہ سائرس کے بعد داریوش گریٹ یا اول نے بنایا اور کمال کر دیا۔ پسرگارد اس زمانے میں سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ داریوش گریٹ بھی اسی میں رہتا اور حکومت کرتا تھا، لیکن بعد ازاں دنیا میں اسی نے اپنا نقش چھوڑنے کے لیے شیراز کے مضافات میں دشت مورو میں شاندار شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شہر پرسین سلطنت کا تقریباتی دارالحکومت تھا اور یہ زرگس کی پہاڑیاں کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ آپ جب دشت مورو میں شیراز کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو سرسبز وادی کے آخری کونے میں سرخ پہاڑ ملتے ہیں۔ داریوش نے انہیں شہر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی سلطنت اس وقت تک 23 ملکوں تک پھیل چکی تھی۔ اس نے ان تمام علاقوں کے تعمیراتی ماہرین اکٹھے کیے، پہاڑ دکھائے اور انہیں توڑ کر ری شیپ کر کے شہر میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں 551 قبل مسیح میں پرسیپولس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ شہر 518 قبل مسیح میں 33 برسوں میں مکمل ہوا اور 330 قبل مسیح تک تقریباً 188 سال ایران کا تقریباتی دارالحکومت رہا۔ بادشاہ اس میں سرکاری تقریبات منعقد کرتے تھے، تاج پوشی سے لے کر سفیروں سے ملاقات، جنگوں کے اعلانات، اور ہر سال نوروز کی تقریبات اسی چٹانی شہر میں ہوتی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم اس پر حملہ آور ہوا۔ داریوش ثوم دارا کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، دارا کو شکست ہوئی اور سکندر اس شہر پر قابض ہو گیا۔ شہر کی خوبصورتی اور لوکیشن نے اس کا دل موہ لیا، لیکن بعد ازاں اس کے جرنیلوں نے پرسیپولس سے اسے دل برداشتہ کر دیا اور اسے جلانے اور اگرانے کا حکم جاری کر دیا۔ یوں یہ حیران کن شہر 31 دنوں میں ختم ہو گیا، لیکن یہ تباہ ہونے کے باوجود دنیا میں اپنا نقش نشان چھوڑ گیا۔ آج بھی دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل ہے۔ داریوش گریٹ کے زمانے میں شیراز اقوام عالم کی گزرگاہ تھا۔ روس، چین اور بھارت سے آنے والی تمام شاہراہیں دشت مورو میں اکٹھی ہوتی تھی۔ زاگرس کی پہاڑیاں دشت مورو کی نگہبان تھی۔ ان پر چھوٹی سی فوجی چھاؤنی تھی۔ فوجی دستے وہاں سے گزرگاہ کی حفاظت بھی کرتے تھے اور قافلوں کے بارے میں پسرگارد میں اطلاعات بھی دیتے تھے۔ داریوش نے اس چھاؤنی کو شہر میں تبدیل کر دیا۔ 23 ملکوں کے ماہرین، آرکیٹیکٹ اور ٹاؤن پلانرز نے پہاڑیوں کو کاٹ کر سب سے پہلے داریوش گریٹ کا آپادانہ محل بنایا، جو شاہی محل تھا۔ اس کے ساتھ مزید 6 محل بنائے گئے۔ یہ ریلیف ہال، تھرون ہال، ٹریزری ہال، گیٹ آف آل نیشنز، داریوش کا ذاتی محل اور اس کے بیٹے زردشت کا محل تھا۔ یہ محلات 100 ستونوں پر کھڑے تھے۔ تمام ستون 100 فٹ سے اونچے تھے، سرخ سنگ مرمر سے بنے تھے اور 1 پیس تھے۔ یہ کیلوں کی طرح زمین میں گاڑے گئے اور پھر ان پر لکڑی کی چھتیں بنائی گئی۔ یہ وسیع کمپلیکس تھا، زمین سے اوپر پہاڑوں پر تھا اور اس کے ٹیرس سے دشت مورو، اس کی شاہراہیں اور جنگل دکھائی دیتے تھے۔ لیکن افسوس، یہ حیرت کردہ سکندر اعظم کی نظر بد کا شکار ہو کر پیوند خاک ہو گیا۔ سکندر نے اسے کیوں تباہ کیا؟ تاریخ اس کی 2 وجوہات بیان کرتی ہے۔ پہلی وجہ، ایرانیوں نے 480 قبل مسیح میں ایتھینز پر حملہ کر کے یونانیوں کے محلات تباہ کر دیے تھے۔ سکندر نے پرسیپولس کو گرایا اور جلا کر یہ بدلہ لیا۔ دوسرا، سکندر اس کی خوبصورتی اور شکوہ سے حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اسے سرے سے مٹا دیا۔ لیکن پرسیپولس کا کمال دیکھیں، یہ سکندر کی بدنیتی اور حسد کے باوجود آج 2270 برس بعد بھی زمین پر کھڑا ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے اور کھلے دل کے ساتھ بنانے والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ان لاکھوں لوگوں میں اس دن میں ہم بھی شامل تھے۔ ہم دشت مورو میں داخل ہوئے تو ہمارے دائیں بائیں دور دور تک کھیت تھے۔ کھیتوں کے آخر میں درختوں کا گھنا ذخیرہ تھا۔
اور اس کی بغل میں زیگرس کی پہاڑیوں پر پرسیپولس کے آثار ہماری راہ دیکھ رہے تھے۔ پہاڑیوں کے قدموں میں وسیع پارکنگ تھی، اس کے ساتھ طویل سین تھا۔ دائیں جانب ٹکٹ ہال تھا، ہم وہاں سے ہو کر سین میں داخل ہوئے اور چلتے ہوئے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ پہاڑ کی دونوں سائڈز پر سیڑھیاں اوپر جاتی تھی، سیڑھیوں کے سٹیپس چھوٹے تھے۔ گائیڈ نے بتایا یہ سٹیپس جان بوجھ کر چھوٹے بنائے گئے تھے تاکہ بادشاہ کے مہمان دھیرے دھیرے اوپر آئیں اور جب ان کا بادشاہ سے سامنا ہو تو ان کی سانس نہ چڑھی ہو۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو سامنے گیٹ آف آل نیشن تھا۔ یہ دو بلند ستون تھے جن کے اوپر دو منہ کے شیر بنے تھے۔ ستونوں پر نقاشی تھی اور ساتھ ساتھ قدیم زبان میں فرمودات لکھے تھے۔ ستونوں کے اندر دائیں بائیں ہال تھے، ان پر کبھی لکڑی کی چھتیں ہوتی تھی، وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب وہاں صرف کھلا آسمان تھا، مہمانوں کو وہاں روکا جاتا تھا، وہ اپنا لباس اور سانس کنٹرول کرتے تھے اور اس کے بعد چل کر آپادانہ میں داخل ہوتے تھے۔ آپادانہ اور ریسٹ ایریا کے درمیان وسیع کوریڈور تھا جس کے دونوں سائیڈ پر گارڈز رومز مجسمے اور مشینیں تھی۔ کوریڈور دائیں جانب مڑتا تھا اور پھر آپادانہ میں داخل ہو جاتا تھا۔ یہ 100 ستونوں پر وسیع عمارت تھی جس کی چھتیں اور دیواریں ڈھہ چکی تھی، صرف ستون باقی ہیں، لیکن یہ بھی عمارت کی شان دکھانے کے لیے کافی ہیں۔ آپادانہ کے بعد دوبارہ سیڑھیاں آتی ہیں، ان کے دائیں بائیں دیواروں پر اس زمانے کے فرمودات اور نقش ہیں، یہ سب پتھر میں کھود کر بنائے گئے ہیں۔ پتھر کی دیواروں میں جگہ جگہ شیر کو گائے کو پست سے دباتے ہوئے دکھایا گیا۔ قدیم ایران میں گائے سردی اور برف جبکہ شیر بہار کے موسم کی علامت تھا۔ اس نقش کا یہ مطلب ہے بہار نے موسم سرما کو آگے دھکیل دیا ہے اور اب نوروز کے دن آ چکے ہیں۔ یہ مال کیونکہ نوروز کے دنوں میں زیادہ استعمال ہوتا تھا، لہذا اس کی دیواروں پر نوروز کی علامتیں زیادہ ہیں۔ آپادانہ کے بعد چہل مینار آ گیا، یہ ٹیرس تھا جس کے 40 مینار تھے۔ اس سے نیچے کھائی میں سارا دشت مرو نظر آتا ہے۔ چہل مینار کے سامنے اس وقت سورج ڈوب رہا تھا، ہمارے سامنے دشت مرو کے دوسرے کنارے پر سورج پہاڑیوں کے پردے میں چھپ رہا تھا، جبکہ نیچے دور دور تک دشت پھیلا ہوا تھا۔ اس میں سردیوں کی فصلیں اگی تھی، بائیں جانب درختوں کا وسیع ذخیرہ تھا، جبکہ ہم زیگرس کی پہاڑیوں پر پرسیپولس کے ویرانے میں کھڑے تھے۔ آج سے 2270 برس قبل تک ہر نوروز پر 23 ملکوں کے شاہی وفود تحائف لے کر بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے تھے اور بادشاہ اس ٹیرس پر کھڑے ہو کر قبولیت کا اذن دیتا تھا۔ سامنے نیچے عوام کھڑے ہو کر تشکر شاہ کے نعرے لگاتے تھے۔ کمل کا پھول روہما داریش اور سائرس کی سلطنت کا شاہی پھول اور پرندہ تھا۔ محلات میں ہر جگہ دیواریں ہیں، ستونوں پر کمل اور ہما خودے ہیں۔ فنکاروں کو جہاں بھی جگہ ملی انہوں نے وہاں بنا دیا۔ یہ کمل کا پھول کھود دیا۔ سکندر اعظم نے اپنے دشمن داریش توم کا مقبرہ بھی یہیں بنوایا تھا۔ اس کا دروازہ پہاڑیوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اونچائی زیادہ اور وقت اور توانائی کم ہونے کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکے۔ پرسیپولس کے نیچے وہ میدان تھا، یہاں اکتوبر 1971 میں ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے ایرانی بادشاہ کے 2500 سال کا جشن منایا تھا۔ یہ علاقہ اس وقت ویران ہوتا تھا، اسے آباد کرنے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے۔ تہران سے یہاں تک ریلوے لین بچائی گئی، خیموں کا عارضی شہر آباد کیا گیا اور پھر دنیا بھر کے سربراہوں اور ہیڈ آف اسٹیٹس کو دعوت دی گئی۔ جنرل ضیاء خان اس وقت پاکستان کا صدر تھے، جو شاہ ایران کی خصوصی دعوت پر پرسیپولس پہنچے۔